کل کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، پرنس آف ہیلنگ جنہیں کہا جاتا ہے. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بہت ڈیٹیل میں بات کی HMF کے حوالے سے، ہیومن میگنیٹک فورس کے حوالے سے، اور اب ہم بات کریں گے PMBL کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب، PMBL پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج کیا ہے؟ ہاں، PMBL سے ہم بات ہو رہے تھے کہ گولز، اچیومنٹس، اور یعنی ہمارے زندگی میں کیا ہم چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل کیا جائے، کس طریقے سے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی. پاور ہے وہ آپ کی مائنڈ کی، کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس، شعور، تعطل، شعور، لاشعور، اور اس سے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور طاقت کو اسٹڈی کرتے ہیں. طاقت کیا ہے، انسان کی کون سی طاقتیں ہیں جو کام پہ لائے جائے اور وہ ورک کرے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور اس میں ہے دوسرا باڈی کیا ہے، کیسے ہونی چاہیے. لینگویج کیا ہے، لینگویج کس طرح کی بہتر طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. پھر باڈی لینگویج بیچ میں آتا ہے، باڈی لینگویج کو کیسے استعمال کیا جائے. چہرے کے ایکسپریشنز ہے، باڈی ہے آپ کی کیسے ہونی چاہیے. یہ چیزیں آتے ہیں PMBL میں. اور اس میں گولز، اچیومنٹس آتے ہیں جو ہم ڈیلی ہمارے جو روزمرہ کی جو کارکردگی ہے اس میں طاقت، پاور ہوتی ہے اور آٹومیٹیکلی اچیو ہوتی. یہ نہ کوئی جادو ہے اور نہ کوئی ایسا چیز ہے، یہ ہمارے اپنے صلاحیتیں ہیں جو اجاگر کرتے ہیں، جو اجاگر ہوتی ہے. یعنی مائنڈ پاور ہے آپ کی. PMBL مین آپ کی پاور، آپ کی مائنڈ، آپ کی باڈی اور آپ کی لینگویج. تو یہ جب جیسی اس کی ٹیکنیکس بتاتے ہیں ہم لوگوں کو، بڑی زبردست ٹیکنیکس ہیں یعنی جو یہاں کو سوٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے کچھ لوگ جو NLP یا یہ سلوا میتھڈ وغیرہ جو ہے، یہ جو وہاں سے کرتے ہیں آتے ہیں تو وہ طرز ان کی وہی ہوتی ہے یورپ اور امریکنس کی، یا وہی کہ جو وہاں کا کلچر اور وہاں کے ماحول الگ چیز ہے اور یہاں کے الگ ہے. یہاں کو آپ نے اس لیول پہ آپ نے نہیں کرنا ہے جو اس لیول پہ وہ ہے. اس لیول پہ آپ نے بات بھی نہیں کرنا جو یہاں جو جن لوگوں کی لیول ہے اس کے ٹون کے ساتھ ٹون میں لا کے پھر جب آپ بات کریں گے، پھر جب آپ کوئی چیز نالج ٹرانسفر کریں تو ان کو سمجھ آ جائیں گے بہترین طریقے سے. صحیح. اور یہاں پر اگر آپ انگلش میں آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو انگلش میں یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کتنے فیصد ہوں گے جو کہ انگلش جن کو آتے ہوں گے، کتنا فیصد پاکستان. دیکھیے ویسے بھی جو اس وقت جو ہمارے پاس لٹریٹ لوگ ہیں وہ تقریباً 70% ہیں، 30% لٹریٹ ہیں. آپ اس میں سے بھی آپ لگا لیجیے ہارڈلی 5 to 10% ہوں گے. او مائی گاڈ، یعنی 70 کتنا پرسنٹ ان پڑھ ہے؟ 70% جن کی آبادی جو 70 یس 70%، 70% یعنی ان پڑھ ہے ہمارے ملک میں. ان پڑھ اس حوالے سے ہے کیونکہ ہمارا یہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور ہماری جو 70 to 71% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر بیس پاپولیشن ہے، دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہتی ہے. تو وہاں پہ وہ کھیتی باڑی اپنی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ ایجوکیشن اتنی زیادہ. اچھا یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اچھا اگر 70% ان پڑھ ہے تو ہوئے 30% رہ گئے نا. جی 100 میں سے 30% رہ گئے. 30% میں جنہوں نے بڑی زبردست ایجوکیشن حاصل کیے ہے وہ تو 5% بھی نہیں ہوں گے. وہ 5% بننے تو ان کو انگلش آتے سے جنہیں جو یونیورسٹی انہوں نے پڑھا، یونیورسٹی سے مقصد انہوں نے. یا اگر یونیورسٹی کچھ لوگوں میں پڑھا بھی تو بھی مادری زبان تو نہیں، کمپلیٹ انگلش تو نہیں آ سکتے، ممکن نہیں. ایک زبان کو سیکھنا بہت مشکل ہے، جب تک مادری زبان نہیں ہوتا ہے بہت مشکل. تو اس کا مطلب ہے ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ 5% لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. جی
تو یہی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ 70% ہوم میں کا، اور یہ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ ساری چیز ورڈ جتنے بھی چیزیں انگلش میں بتاتے ہیں. لیکن میں ایک سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، بالکل بچوں والی زبان میں. اچھا. اور ہر کوئی سمجھ لیتے. الحمدللہ. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، آپ لیکچر تو اس میں انگلش میں تو نہیں دے رہے، بلکہ شرم تو یہ آنی چاہیے ہمیں کہ یہی لوگ جو وہاں سے کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتے ہیں، ہمیں تو صرف انگلش. مادر کی زبان آپ کی جو ہے نا وہ ہے اردو ہے. صحیح. اور آپ کہتے ہیں مجھے اردو آتے ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت بچپن کے اندر باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے. نو وہ نہیں ان کو آتے ہیں، لیکن ویسے ہی کہتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. اچھا. ان کو تو انگلش بھی صحیح نہیں آتے. اچھا اچھا. کیونکہ یہاں کے لوگوں کو انگلش اتنا نہیں آتا ہے، جو انگلش میں مرضی بول لے تو وہ لوگ سمجھ لیتے کہ اس کو انگلش. بات یہ کہ امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو زیادہ امپریس کرنے کے لیے لوگ یہاں انگلش کا نام زیادہ لیتے ہیں. 100% انگلش. اچھا. وہ فلاں پر ایسا انگلش میں بول رہے. اب میں ایک ملک میں تھا پچھلے دفعہ، آئی تھنک میں نے کہا تھا، وہاں پر ایک زبان میں نے بات کیے تھے. وہ کہتے آپ شرم نہیں آتے، آپ کسی اور زبان اس زبان میں شامل کرتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ بس ویسے ہی میں نے شامل کیے. تو اس میں کیا کہتے ہیں آپ اچھا، یعنی برا، اتنا برا مانتے ہیں. وہ اپنے زبان کا، اپنے کلچر کو عزت دیتے ہیں، صحیح قدر دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس وقت لوگ جب اردو بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کی جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے، لیکن اس پہ وہ امپریس کرنے کے لیے انگلش کے ورڈز، انگلش بالخصوص. میں نے دیکھا ایک دن، میں نے زندگی میں بہت سارے کچھ انڈیا اور پاکستان میں دیکھے کہ بالخصوص لڑکیاں، اگر آپ کو دیکھ لے کہ تھوڑا سا یہ پڑھا لکھا ہے، یا پڑھا لکھا نہ بھی ہو، مقصد وہ انگلش بولنا فوراً شروع کر دیتے. میں بالکل حیران ہو جاتا ہوں کہ جو یہ ماں بن رہی ہے، یہ لڑکی ماں بنے گی، یہ اپنا قدر، اپنا اولاد کے، اپنے معاشرے کے، اپنا آئندہ نسل کے لیے یہ ماں بن رہی ہے. اور یہ ماں ہوگی اس بچوں کے جس کی کانفیڈنس یہاں پر نہیں، دوسرے کلچر میں، جس کی ذہن یہاں پر نہیں، دوسرے کلچر میں ترقی کیسے کریں گے؟ صحیح. اگر آپ زبان پہ ڈالتا ہے، زبان سے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ترقی کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے. وہ بچہ کیا بنے گا؟ وہ کانفیڈنس کا آری ہو، وہ کانفیڈنس اس میں ہوں گے نہیں. وہ ایسا بنے گا جیسا کہ ایک جلس انسان ہو. ایک ڈاکٹر صاحب چائنا کی آپ مثال آپ لے سکتے ہیں. میں خیر ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ دیٹ ٹائم میں اس وقت بینکنگ میں ہوتا تھا، اور کوئی ایسا پرابلم ہوا کہ مجھے جو ان کا مین ہے بینک آف چائنا، مجھے وہاں جب میں نے کال کیا یہاں سے، تو آپ یقین کیجیے کہ اس پورے بینک کے اندر ایون فرام دا ہائر مینجمنٹ ٹو لوور مینجمنٹ کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا کہ جس سے میں انگریزی میں بات کر سکتا. ان کو صرف چائنیز آتی تھی اور دوسری کوئی لینگویج ان کو آتی نہیں تھی. تو مجبوراً پھر ہمیں ایک ایسے شخص کو یہاں سے چائنا بھیجنا پڑا کہ جس کو انگلش بھی آتی تھی اور چائنیز بھی آتی تھی. تو وہاں جا کے اس نے وہ پھر پرابلم سالو کیا. اور آج چائنا آپ دیکھیں ترقی کی کن حدوں کو چھو رہا ہے کہ اس وقت اس سے بہت بڑے ممالک، ایون امریکہ میں اس نے جا کے ان کی اکنامک کو بھی جو ہے وہ کافی ہلایا ہے، بیکاز وہ لینگویج اپنی جو ہے، لینگویج اپنے اس کو اہمیت دی ہے. وہ تو ملک ترقی کرتے ہیں. دیکھیں اپنی چیزوں کو اہمیت ہے. اب وہ لوگ اپنے آپ کو اہمیت دینے کے لیے بھی آپ کو اتنے کانفیڈنس میں آپ کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہماری صلاحیتیں، ہماری پاورز ہے، ہماری طاقتیں. اور اپنے بچوں کو پلیز اپنے سب کو آپ ترجیح دے دیں، اہمیت دے دیں، معاشرے کو اہمیت دے دیں.
جب آپ اہمیت دیتے ہیں اپنے کو، اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں تو کانفیڈنس میں آٹومیٹیکلی بڑھتا ہے، اور آپ کی اہمیت کی وجہ سے آپ کی نسل جو ہے، بچے ہیں، اس ملک کے جو مستقبل ہے وہ بہتر ہوں گے. بالخصوص مائیں ایسا مقصد استعمال نہ کرے. ماں بڑا اثر ہوتا ہے ماں کے. جی اچھا، میرا خیال ہے جو اپنے لینگویج کی بات کی، کیونکہ انگریز نے بر صغیر میں 200 سال سے زیادہ جو حکومت کی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک موجود ہیں، اور ان کی حصار سے ہم نکل نہیں سکیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا تھینک ہوں یو. ایک کہ آپ پیغام میں دینا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ سارے جی میں نے آپ کی بات ہمارے لاہور اسلام آباد میں اس آنے والے ہفتے کو نہیں، اگلے ہفتے کو میں آ رہا ہوں. لاہور اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایڈمیشن کریں، ایچ ایم ایف میں اور سمدھا میں آ جائے، اور جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایڈمیشن لے اگلی کلاسز میں. اور ایوری سیٹرڈے تو آپ کو پتہ ہے جھیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کراچی میں 605 کلفٹن سینٹر میں تشریف لائے. کال کریں ہمیں پلیز. اور یہ فری لیکچرز آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر؟ یہاں تو فری لیکچر ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے کہ وہ لاہور آ رہے ہیں، آپ ایڈمیشنز لے لیجئے. اور پروگرام کے وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.